نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اسامہ پروگرام ویمن ان قرآن ٹائم لیس سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ میری عزیز ساتھی ہیں رابعہ کلیم، جو کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم میں اور تدریس میں بہت پیش رہتی ہیں، بہت ڈیڈیکیٹڈ اور فوکسڈ مدر بھی ہیں ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ ہیں علی، جو کہ ایک اسلامک اسکول کی قرآن اینڈ سیرہ کوآرڈینیٹر ہیں اور بہت تندہی سے اپنا کام انجام دیتی ہیں ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ ہیں سعدیہ فرحان، جو کہ تبلیغ میں اپنی زندگی کا ایک میجر حصہ وقف کیے ہوئے ہیں اور بہت ان کا بھی شغف ہے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے میں بھی اور تعلیم کو آگے پھیلانے میں بھی۔ میرے ساتھ ہیں فرا بشیر، جو کہ انجینئر اور آرکیٹیکٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دینی ادارے کے IT ڈپارٹمنٹ کو بہت بحسن خوبی چلاتی ہیں۔ ناظرین، آج ہم جن ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس لیے چن لیتے ہیں کہ ان کو استعمال کر کے دنیا میں کچھ جاہلانہ رسوم و رواج کو چینج کیا جائے، اور ان ہستیوں کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے جسم و جان کے ساتھ اور اپنے سائیکولوجیکل سارے جذبات کے ساتھ وہ اس میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، اور یہ ایک بہت بڑا آنر ہے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ کسی کو استعمال کر لے، لیکن اس میں بڑا حوصلہ چاہیے، بڑی ہمت چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری، یعنی اس میں بہت اس راہ گزر پر بہت امتحانات ہیں۔ آج جن ہستی کا، جن المومنین کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ ہیں المومنین سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ قدیم الاسلام تھیں، سابقون الاولون میں ہے۔ یہ پورا گھرانہ مسلمان ہوا اور پورے گھرانے نے ہجرت کی، اور ان کی ہجرت کا جو قصہ ہے وہ بھی بڑا ہی ایک دل گداز ہے کہ ایک عالیشان گھر تھا جس میں یہ سب لوگ رہا کرتے تھے، اور یہ سب کے سب چھوڑ کر جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو ان کے گھر پر ابو سفیان نے قبضہ کر لیا، تو ان کو تکلیف ہوئی۔ اب عبداللہ بن جحش، ان کے بھائی جو ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس گھر میں روزانہ قرآن و حدیث پڑھے جاتے تھے، قرآن کی قرات کی آواز اٹھتی تھی، وہاں پر اب کفر کا چرچا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات سے خوش نہیں کہ جنت میں تمہیں اس کے بدلے میں ایک عالیشان محل گھر ملے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس پر راضی ہوں۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی امیمہ کی بیٹی تھیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ان کے ساتھ ایک یہ کزن کا رشتہ بھی تھا، جو کہ باقی امہات المومنین کا نہیں ہے۔ شی واز the only cousin married to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہوا یہ کہ تقریباً سیدہ زینب بنت جحش کی عمر 35 سال تھی، اور اس سے پہلے ان کی ایک شادی ہو چکی تھی جس کا انجام ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یا ڈیورس ہوئی تھی یا وہ بیوہ ہوئی تھیں، لیکن اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی جب یہ مدینہ میں تھیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب معاشرے سے کچھ رسوم و رواج کو مٹانے کا فیصلہ کیا تو سیدہ زینب بنت جحش کو چنا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو ان کو یہ حکم دیا کہ آپ زید بن حارثہ سے شادی کر لیں۔ اب زید بن حارثہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آزاد کردہ غلام تھے، اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا پہلا ریئیکشن بڑا نیچرل، بڑا نارمل ریئیکشن تھا، اور وہ یہ تھا کہ میرا تو نسب ان سے بہت بہتر ہے، اور یہ طبقاتی فرق جو ہے اس کو، یہ ایک انڈرسٹینڈیبل فرق ہے اور اسلام اس فرق کو ایکنالج بھی کرتا ہے، لیکن یہ بھی پروو کرنا تھا کہ طبقاتی فرق کے ساتھ شادی کرنا حرام نہیں ہے۔ وہ سائیکولوجیکل بیریئرز اپنی جگہ، لیکن اس چیز کو، اس کی حلت کو تو پروف کرنا تھا۔ تو وہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے جب انکار کیا تو پھر وہ آیات اتری کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں تو وہ اپنی کوئی رائے رکھے اس میں۔ تو اسی وقت سمعنا و اطعنا کی جو کیفیت ہے اس کے ساتھ سیدہ زینب بھی اور ان کے گھر والے بھی مان گئے اور یہ شادی ہو گئی۔ لیکن پھر another ایک اور جو نیچرل اور نارمل فینومینا ہے کہ بعض اوقات اس طبقاتی فرق سے ایک وہ مینٹل بلاکس ہو جاتے ہیں، ایسے مینٹل بیریئرز آتے ہیں کہ شادی نہیں چلتی تو شادی نہ چلی،
اور تقریباً سال بھر جو ہے وہ بہت مشکل سے گزرا، اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اب ایک اور بہت بڑی جاہلانہ رسم کو ختم کرنا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے تو وہ آپ کے ہی تھرو ہونی تھی، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی نازل فرما رہے تھے کہ آپ زینب سے نکاح کریں گے جب زید ان کو چھوڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماننا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ کو تھوڑا اس بات کا ایک اندیشہ تھا کہ منافقین تو پہلے ہی کوئی بات نہیں جانے دیتے، تو وہ اسلام کو بدنام کریں گے، وہ ایک نیا ان کو پروپیگنڈے کا ایک ان کو بہت بڑا ایک میٹیریل مل جائے گا کہ یہ دیکھو انہوں نے تو اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کی ہے، تو یعنی بہو سے، نعوذ باللہ۔ تو اسی کو تو ختم کرنا تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا، وہ صلبی بیٹا نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو، امسک علیک زوجک۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیچ میں جیسے انٹروین کرتے ہیں، خود انٹروین کیا، اور زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی زینب رضی اللہ عنہ کو، اور پھر جب ان کی عدت گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح بھیجا، اور کیسی یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ پیغام نکاح زید بن حارثہ کے تھرو بھیجا، اور وہی لے کر گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں زینب کے پاس گیا تو میرا دل، جب میں نے ان کو دیکھا تو میرا دل ان کے روب سے بھر گیا، اور انہوں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام نکاح بھیجا ہے۔ تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہاں نہیں کی، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک کوئی جواب نہیں دوں گی جب تک کہ میں اپنے رب کے ساتھ استخارہ نہ کر لوں، اور وہ استخارہ کرنے کے لیے نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، اور ایسے ہی وہ لکھتے ہیں نا سیرت نگار کے، ادھر ان کا استخارہ شروع ہوا ہے، ادھر استخارے کا جیسے جواب آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی کہ ہم نے آپ کا نکاح ان خاتون سے کروا دیا ہے، ہم نے ان کو آپ کی زوجیت میں دے دیا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تھے، اور اس کے بعد اس زمین پر کوئی نکاح کی وہ نہیں ہوئی تھی جو ہوتی ہے فارمیلٹی، نکاح ہو گیا آسمانوں پر، اور پھر یہاں پر ولیمہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شکرانے میں سب سے زیادہ جو پرتکلف ولیمہ ہے نا، وہ سیدہ زینب بنت جہش کا کیا تھا، جس میں روٹی تھی، سالن تھا، گوشت تھا، اور مدینہ کے ہر بندے نے کھانا کھایا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ جاتے وہ اعلان کرتے اور کوئی ہے تو آئے اور آ کے کھائے، تو ہر کسی نے کھایا، اور پھر اسی میں بہت ہی بابرکت نکاح تھا، اسی میں پھر وہ ہوا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے رہ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروتاً ان کو اٹھنے کا کہہ نہیں رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، وہ حجاب کی آیات، اور پھر ساتھ یہ کہ تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ پہنچاؤ، اور یہ کہ وہ تو بات کرنے سے مروت برتتے ہیں لیکن اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا، اور جب کسی کے گھر کھانے پر جاؤ تو کھانا کھا لو، تو فنتشروا، تو منتشر ہو جایا کرو، وہ ساری آیات آئیں۔ یعنی ہمیں معاشرتی کیسے کیسے خوبصورت فنس اور تہذیب والے ہمیں اصول ملے، رولز ملے۔ اس شادی کے بعد ایک اور واقعہ ہے کہ جس میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا بڑا پرومیننٹ کردار آیا، اور اسی بابرکت نکاح کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ہمیں وہ عظیم الشان آیات بھی ملیں کہ جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے تو کسی کے باپ ہیں ہی نہیں، تو لہٰذا وہ جو نعوذ باللہ بہو کے ساتھ نکاح کا ایک ایشو ہے وہ تو ریز ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کے بعد سیدہ زینب بنت جہش کا ایک اور پرومیننٹ جو رول ہے وہ تب ہوا جو ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، جو واقعہ افک ہوا تھا، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ کچھ لوگوں سے پوچھئے۔ اب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے گواہی لی گئی، اب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ کو وائفز میں سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہمسری کا ان کو ایک دعویٰ تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھیں، ان کا نکاح آسمانوں پہ ہوا تھا، اس سے بڑی خیر پھوٹی تھی، تو ان کی اپنی بہن انفارچونیٹلی ان کی اپنی بہن حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ وہ بھی اس الزام کا حصہ بن گئی تھیں۔ تو اس وقت جب سیدہ زینب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ میں تو عائشہ کے اندر خیر کے علاوہ کوئی چیز دیکھتی ہی نہیں، اور میں اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کی اور اپنے دل کی حفاظت کرتی ہوں، یعنی میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کروں گی کہ جو خلاف واقعہ ہو۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ زینب کو ان کے زہد و ورع نے بچا لیا، ان کے تقوی نے بچا لیا۔ پھر ایک اور بڑی ہی ایک بہترین خوبی جو کہ ایک خاتون کے نوبل ہونے کی بہت بڑی ایک وہ ہوتی ہے نشانی، اور وہ یہ کہ وہ اپنے ہاتھ سے وہ کچھ کماتی تھیں، اور کیسے کرتی تھیں؟ وہ کھالیں ٹین کیا کرتی تھیں۔ آپ سوچئے آسان کام نہیں ہے، وہ کھالیں ٹین کیا کرتی تھیں، لیدر کو دباغت اس کو کہتے تھے، پھر اس کو ڈائی کرتی تھیں، پھر اس کو مارکیٹ میں بیچتی تھیں، اور جو منافع آتا تھا اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امہات المومنین سے فرمایا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ، یعنی میں تم لوگوں سے پہلے جب دنیا سے میں چلا گیا تو پیچھے جو ہوئیں ان میں سے سب سے پہلے میرے ساتھ وہ آ ملے گی کہ جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنی اس میں نائیونیس میں ہم ہاتھ فزیکلی ناپنے لگیں، تو وہ سیدہ سودا بنت زمعہ کے سب سے بڑے تھے، بیکاز فزیکلی ان کا اسٹیچر بہت وہ تھا، ہیوی اور ٹال تھیں وہ۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے زینب بنت جہش کا انتقال ہوا، تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی سخاوت کی طرف کہ جو سب سے زیادہ سخی ہے۔ اب سخی سب تھیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود بہت سخی تھیں، لیکن ان کی سخاوت کا انداز بڑا منفرد تھا کہ یہ خود کماتی تھیں، اور اس پیسے سے ڈیفینیٹلی آپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے کہ جس کو آپ نے اپنے خون پسینے سے کمایا ہوتا ہے، اس کو کمانا اور پھر اس کو صدقہ کرنا، تو ان کے لیے یہ بھی آنر کا باعث بنا۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین زینب بنت جہش کے بارے میں فرماتی تھیں کہ میں نے کوئی عورت زینب سے بڑھ کر زیادہ دیندار، پرہیزگار، سچی اور سخی نہیں دیکھی، اور جو اللہ کی رضا میں سرگرم رہتی تھیں، انرجیٹک تھیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور ساتھ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صرف ان کے مزاج میں قدرے تیزی تھی جس کی ان کو بہت جلدی ندامت ہو جاتی تھی۔ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنا رکھی تھی، جیسے مصلی ہوتا ہے نا، تو وہ بنایا ہوا تھا، اور اس میں وہ عبادت کا بھی بہت اہتمام کیا کرتی تھیں۔ سیدہ زینب بنت جہش کا انتقال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا، اور اس وقت ان کی عمر 53 ایئرز تھی، اور انہوں نے جب اپنے اوپر موت کے آثار دیکھے تو انہوں نے اپنے لواحقین سے کہا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں نے اپنا کفن خود تیار کر رکھا ہے، اگر عمر رضی اللہ عنہ میرے لیے کفن بھیجیں تو ایک کفن مجھے پہنا دینا اور دوسرا کفن صدقہ کر دینا۔ آخر میں بھی یہی ایک فکر کہ کوئی چیز اور بھی صدقہ ہو جائے، ایکسٹرا کچھ بھی ہے تو وہ صدقہ ہو جائے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اسامہ بن زید اور ان کے بھائی اور ان کے بھتیجوں وغیرہ نے ان کو قبر میں دفن کیا۔ تو آئی واز ونڈرنگ وائی اسامہ بن زید آلسو، کیونکہ وہ ان کے اسٹیپ سن تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم ذکر کر رہے تھے سیدہ زینب بنت جہش ام المومنین رضی اللہ عنہا کا۔ ناظرین جب انسان کے اوپر آزمائش آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ کافر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیہودہ گوئی کرنے لگ جاتا ہے، اور منافق ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور مومن ہو تو وہ خاموش رہتا ہے، اور وہ صبر سے اور حوصلے سے اچھے وقت کا انتظار کرتا ہے۔ سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر اور حوصلے سے جب اچھے وقت کا انتظار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ام المومنین بنا دیا، اور بڑے فضائل و مناقب والی ام المومنین بنا دیا۔ میں چاہوں گی کہ ہم ان کے جو ایک ایمان افروز تذکرہ ہم نے ابھی سنا بریک سے پہلے، تو آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے ان کے بارے میں؟ جی، جیسے بھی آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا استخارے کے بارے میں بتایا کہ اس میں انہوں نے کیا،
تو میں سوچی تھی کہ ناظرین کو بھی ضرور بتانا چاہیے کہ استخارہ جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس طرح ثابت ہے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، کبھی کسی طریقے سے نکالتے ہیں، کبھی کسی طریقے. تو استخارے میں ہمیں سب سے پہلے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ غیب کا علم جاننے کا نام استخارہ نہیں ہے، بلکہ استخارہ تو یہ ہے کہ آپ کسی چیز میں سے بہتر چیز کو طلب کرنے کے لیے اللہ سے خیر مانگتے ہیں، مدد مانگتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ استخارہ جو ہے وہ دین کے کاموں میں بھی ہوتا ہے اور دنیا کے کاموں میں بھی ہوتا ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. فرائض کی ادائیگی میں استخارہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا، ناجائز اور مکروہ کاموں میں بھی استخارہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. یعنی یہ نہیں استخارہ ہوگا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں. جی بالکل، اس طرح کی کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں بھی. پھر یہ ہے کہ آپ اگر کسی بارے میں آپ کو کنفیوژن ہے تو اس صورت میں پھر آپ ارادہ نہیں کر پا رہے، کوئی ڈیسیشن نہیں لے پا رہے، تو اس صورت میں پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں نماز کی صورت میں اور دعا کی صورت میں. اب اس کا طریقہ کار کچھ اس طرح ہے کہ لیٹ سے آپ کے پاس کوئی 2-3 آپشنز ہیں، آپ کسی کام کا ارادہ نہیں کر پا رہے، تو سب سے پہلے آپ نے ارادہ کرنا ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے جو چیز سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز سب سے زیادہ درست ہے، نفع کے قریب ہے، اور یہ ہے کہ پراپر اس کی لاجک ہونی چاہیے آپ کے پاس، فیکٹس اور فگرز آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور اس کے بعد پھر آپ ارادہ کریں گے، ارادے کے بعد پھر آپ نماز استخارہ ادا کریں گے، پھر آپ دعائے استخارہ پڑھیں گے، پھر آپ لوگوں سے مشورہ کریں گے. اس پہ جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ایموشنل ہو کے اور جذباتی ہو کے آپ نے ارادہ نہیں کرنا ہے. اب ہماری سوسائٹی میں کچھ خود ساختہ دعائیں ایسی ہیں کہ لوگ وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. تو میں آپ کو جی بالکل، بعض اوقات وہ قرآن اندازی کی جاتی ہے. کسی نے بتایا کہ قرآن کی جو فلاں آیت ہے سورہ زلزال کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ان دونوں کو پرچیوں پہ لکھ لیں. نعوذ باللہ، یہ تو بالکل ایک فعال ہو گئی نا کہ وہ نکالیں، اگر خیرًا یرا والی پرچی نکل آئے تو وہ کام کر لیں، اور شرًا یرا والی نکل آئے تو وہ کام نہ کریں. تو یہ بالکل ہی ایک خلاف سنت خود ساختہ طریقہ ہے. بالکل. میں آپ کو وہ سنت جو صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو دعا سکھائی ہے وہ بتا دیتی ہوں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، دعا کرتے ہیں آپ کہ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ساتھ تجھ سے طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، اور تو ہی غیب کا علم رکھتا ہے. اے اللہ، اگر تو جانتا ہے تو بے شک میرے لیے میرا کام، میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کے لحاظ سے بہتر بنا دے، اور اس کا میرے حق میں فیصلہ کر دے، اور اسے میرے لیے آسان کر دے. اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور فرما دے اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ فرما دے، پھر مجھے اس پر راضی کر دے. تو یہ ہے دعا جو آپ کو صحیح بخاری میں مل جائے گی. اب یہ ہے کہ استخارے کا وقت کب شروع ہوتا ہے. اس کی عربک یاد کر لینی چاہیے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ کہیں پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اس طرح سکھاتے تھے صحابہ کو جیسے نماز سکھا رہے ہیں. بالکل. اب اس کا وقت جو شروع ہوتا ہے، جیسے ہی آپ نے کسی کام کا ارادہ کر لیا تو استخارے کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جس طرح 5 نمازوں کے مخصوص اوقات ہیں، اس کا کوئی فکس ٹائم جو ہے وہ مقرر نہیں ہے، سوائے وہ جو ممنوع اوقات ہے اس میں آپ نہ کریں، انلیس کہ کوئی بہت ہائیسٹ لیول آف ایمرجنسی ہے تو ٹھیک ہے. اس میں جو نماز استخارہ میں جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں اس کے لیے کوئی فکس صورت بھی نہیں ہے، اور آپ قرآن میں سے جو صورت آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، جی بالکل، وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں. پھر جمہور علماء یعنی میجورٹی آف علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جو دعائے استخارہ ہے وہ آپ نماز استخارہ پڑھ کے سلام پھیرنے کے بعد آپ یہ دعا جو ہے وہ پڑھیں گے. اب آپ اس میں سے جواب آپ کو کیسے ملے، استخارے کا جواب آپ کو کیسے ملے گا، یہ بھی بڑی کئی کانسیپٹس ہیں ہمارے ہاں کہ کوئی خواب آئے گی ضرور. جی بالکل. اس کا بہت سمپل سا ہے کہ جواب اس کا یہ ہے کہ آپ جب استخارہ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اللہ پہ یقین اور اعتماد رکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لوگوں سے مشورہ کرنا ہے. اگر اس کام میں بہتری ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرما دیں گے، آپ کی رکاوٹوں کو دور کر دیں گے. یہ ہے اس کا جواب. خود ہی قریب ہو جائے گا، وہ خود ہی سہل ہو جائے گا، وہ خود ہی ہونے لگ جائے گا. جی بالکل. اور اگر کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے یا بہت وہ کام کرنا مشکل ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے اس کام کو پھیر دیا ہے. صحیح. اب جو یاد رکھنے والی باتیں ہیں نا وہ یہ ہے کہ استخارے کا تعلق کسی خواب کے ساتھ نہیں ہے، کسی شرح صدر کے ساتھ نہیں ہے. زندگی کے فیصلے کبھی بھی خوابوں کی بیس کے اوپر نہیں ہوتے، کیونکہ اس میں شیطان انوالو ہو سکتا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ اپنا دل ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے تو اسی کی طرح کی خواب آ جاتی ہے، اسی کی طرح کی آ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ کسی نجومی اور کاہن سے استخارہ ہرگز نہیں کروایا جا سکتا.
تیسرا یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کی جگہ پہ، یعنی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی کسی دوسرے کی جگہ پہ نماز استخارہ نہیں پڑھ سکتا. بیسٹ یہ ہے کہ انسان خود کرے. جیسے شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، تو یہ بہتر ہے کہ ایک بچہ یا بچی جو ہے وہ خود کر لے، لیکن سم ٹائمز ایک ہی معاملے کا تعلق دو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، تو دونوں بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے جی بالکل. پھر یہ ہے کہ وہ جو 3 دن لگاتار کرنے والی بات ہے، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ جتنا چاہیں کرنا چاہیں آپ کر لیں، ورنہ ایک دفعہ بھی کافی ہوتا ہے. اور اب یہ ہے کہ سم ٹائمز استخارہ کرنے کے بعد وہ کام نہیں ہوتا، جیسے شادی ناکام ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو استخارہ کیا اور یہ تو ناکامی ہوئی. تو یہاں پہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں حکمت ہے، یہی اور یہی بہتر ہے، اور اس سچویشن میں یہی رزلٹ آنا ایک انسان کی بہتری تھی اس میں. جی بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. بہت کانسیپٹس کلیئر ہوئے اس سے، اور ہمیں چاہیے کہ ناظرین ہم دعائے استخارہ کی عربی یاد کر لیں، اور کچھ مشکل نہیں ہے اور ہمارے اپنے ہی بھلے کے لیے ہے. اور کوئی بات، اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا سیدہ زینب بنت جہش کے بارے میں؟ جی میں واقعہ افک سے ریلیٹڈ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ دونوں خواتین جو تھیں، حضرت امہات المومنین جو تھیں، حضرت عائشہ اور حضرت زینب، ان دونوں کے بارے میں ہسٹری میں آتا ہے کہ ان کی تھوڑی سی رائیولری تھی. بالکل تھی. اور حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس سے وہ کہتی ہیں کہ میرے مد مقابل اور کوئی نہیں تھی جن کو صرف میں انہی کو محسوس کرتی تھی. واقعہ افک جیسا حادثہ جب رونما ہوتا ہے اس معاشرے میں، تو وہاں پہ ان دونوں امہات کا کردار جو ہے وہ بہت بہت سیکھنے والا ہے، بہت سیکھنے والا ہے. ایگزیکٹلی وہ کس طرح کہ حضرت زینب کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا، اور حضرت عائشہ کیا اس میں جواب دے رہی ہیں کہ ان کو ان کے تقوی اور پاک بازی نے بچا لیا. تو اس میں سیکھنے کی بات حضرت زینب کی سائڈ سے اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان میں کچھ برا دیکھا ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتنا اللہ کا خوف رکھنے والی، انصاف پسند اور سچی تھی، اور ایک اپرچونٹی تھی، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اللہ کے ڈر سے اتنی نازک سچویشن تھی، فائدہ نہیں اٹھایا اس سے. تو کتنا ان کے اندر اللہ کا خوف ہوگا. جیسے وہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ آپ کے دل اور کان اور آنکھ ہر چیز کا سوال کیا جائے گا. تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ میں اپنی آنکھ حفاظت کرنا چاہتی ہوں. اور آن ادر ہینڈ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ان کو تو ان کا تقوی اور پاک بازی بچا گئی. تو دو باتیں کہ کتنا انصاف پسند باتیں کر رہی ہیں، اور دوسری بات کہ انسان کے اندر جب اللہ کا خوف ہوتا ہے اور انسان کے اندر سوچ پاک ہوتی ہے، پاکیزہ سوچ ہوتی ہے، تو اللہ ان کو بچا لیتا ہے کسی بھی برائی میں پڑنے سے. اور میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ حدیث ہمیں بہت ساری باتیں بتاتی ہے عدل کے بارے میں، کہ عادل حکمران جو ہیں وہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں. وہ جو 7 کی کیٹیگری ہے، 7 کیٹیگریز ہیں، ان میں ٹاپ پہ عادل حکمران ہے، اور اس دن کوئی اور سایہ تو ہوگا نہیں. اور پھر اسی طرح حدیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ عدل جو ہے وہ صدقہ کا ثواب بھی رکھتا ہے. اور پھر اسی طرح اور بہت سی باتوں میں مجھے جب میں اس کو پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی تھیں، اور اس میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ہوتا ہے جب ایک خاتون چوری کرتی ہیں، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جب ان کی حمایت میں کچھ لوگ آتے ہیں تو اللہ کے رسول ان کی کیسے تصحیح کرتے ہیں کہ تم سے پچھلے لوگ اس لیے گمراہ ہوئے کہ جب ان میں کوئی ایلیٹ برا کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور برا کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیتے تھے. اور یہی چیز اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی اگر یہ کرے گی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ اس زمانے کا مزاج، پھر اللہ کے رسول کے دور میں کیا مزاج تھا لوگوں کا. اور پھر اس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ نور کے ممبروں پہ ہوں گے عدل کرنے والے جو اپنے فیصلوں میں اور اپنے اہل و عیال میں عدل کی بات کرتے ہیں. تو اب ہم دیکھیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ارد گرد کتنے رشتے ہیں، ہم دن رات کتنے لوگوں سے ملتے ہیں، اور کیسی کیسی رائے ہم لوگوں کے بارے میں خود سے قائم کرتے ہیں، اور پھر ان کو خود ہم پھر منہ سے اظہار بھی کر دیتے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے تو آخری وقت تک اس کو ایک تو اپنے تک رکھنا چاہیے، منہ سے نہیں ادا کرنا چاہیے. کیونکہ جب ہم منہ سے بولتے ہیں نا تو ہم دوسرے کا بھی مائنڈ بنا دیتے ہیں. ہو سکتا ہے دوسرے کے مائنڈ میں ایسی کوئی بات نہ ہو. اور ہم نے جو پڑھا ہے نا واقعہ افک میں پیچھے کہ کیوں نہ اہل ایمان نے یہ کہا کہ ہمارے لیے تو یہ جائز ہی نہیں کہ ہم یہ بات کریں. ایگزیکٹلی. اور پھر اسی طرح مجھے اس میں ایک اور ایسپیکٹ نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ہم خاص طور پہ یہ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جب آپ ایک بچے کو ریز کر رہے ہیں تو آپ معاشرے کو ایک ایسا فرد دے رہے ہیں جو کل کو معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوگا.
یا نقصان کا باعث ہوگا. تو ہم نے اپنا حصہ کہاں ڈالنا ہے, اور ہم انیشل سٹیج پہ یہی حصہ ڈال سکتے ہیں. عموماً ماؤں کو دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی اگر اسکول میں یا دوست یا کہیں سے کوئی جینون شکایت بھی آتی ہے جس میں ان کی توجہ دلائی جاتی ہے ان کی کسی کمی کی طرف, تو وہاں پہ ڈیفینسو ہو کے بچوں کی سائڈ لی جاتی ہے. وہ انصاف کی بات نہیں, اور پھر الٹیمیٹلی بچے کا بھی نقصان ہے اس میں. ایگزیکٹلی بچے کا نقصان ہے کہ وہ کبھی بھی غلطی ایکسیپٹ کرنے والا نہیں بن سکتا, کیونکہ وہ ہمیشہ سے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ میں نے کیا غلط کیا. تو اس چیز کو توجہ دلانی چاہیے. پھر گھروں میں اور بہت سے رشتے ہیں, جیسے ساس بہو اور بہو ساس کا رشتہ ہے, یہاں پر بھی انصاف کی ضرورت ہے. پھر آپ جب کسی آفس میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ اپنی کولیگس کے لیے بھی کوئی آپ سے رائے مانگے تو انصاف پر مبنی, کوئی رشتے کے لیے آپ سے کوئی پوچھتا ہے بچی کے یا کسی کے کردار کے متعلق, انصاف پہ مبنی گواہی دیں. بالکل بالکل. کیونکہ وہ گواہی کی جیسے بھی آپ نے بات کی, تو گواہیوں کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ جھوٹی گواہی تو شہروں کو ویران کر دیتی ہے. تو یہ گھروں کے لیے بھی ہے, شہروں کے لیے بھی. تو اپنی زبان کی حفاظت, اور زبان سے انسان وہی کلمات ادا کرے جو اللہ کو راضی, جو حق ہیں, جو حق درست ہیں, جو کیونکہ سچ پر مبنی ہیں. وہ اس لیے کیونکہ اللہ تو موجود ہے نا, وہ تو جانتا ہے. بالکل. تو پھر اس میں تھوڑا سا ایک اور بھی اینگل سے مجھے آپ کی بات سن کے خیال آ رہا ہے کہ بعض اوقات ہمیں اگر اپنے کسی عزیز و اقارب, خاص طور پر ایسے جہاں پہ ذرا سی فرکشن پیدا ہو رہی ہو, تو ہم ان کا گلہ اپنے بچوں کے ساتھ کرنے لگ جاتے ہیں. بالکل. اور بچوں کے کان بھرنا, کبھی کسی پھپھی کے خلاف, کبھی کسی چچا کے خلاف, دادا دادی کے خلاف, عموماً یہ اس سائیڈ والے رشتوں کے ساتھ یہ ان کو وکٹمائز کیا جاتا ہے. تو یہ بھی بچے کا بھی نقصان ہے, اور یہ جھوٹی گواہی بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے. اور بچے کا نقصان کے علاوہ محرومی ہے, آپ اتنے پیارے رشتوں سے محروم کر دیتے ہیں. بالکل. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. اور کوئی ریفلیکشن؟ اب میں بات کرنا چاہوں گی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کے بارے میں, کہ جس طرح آپ بات کر رہی تھی کہ وہ خود کھالے ٹین کرتی تھی, ڈائی کرتی تھی, اور اس کے بعد جو اس میں سے مال آتا تھا وہ صدقہ کرتی تھی. تو کس قدر یہ منفرد طریقہ ہے صدقہ, مال آگے صدقہ کرنے کا. آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جن کے پاس مال نہیں ہوتا وہ اس لیے صدقہ نہیں کرتے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس مال نہیں ہے, بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جن کے پاس کم مال ہوتا ہے وہ بھی صدقہ نہیں کرتے اس چیز کو بہانہ بنا کے کہ جو ہے ان کے مال جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے صدقہ کرنا. تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنا اجر رکھا ہے صدقہ کرنے کا. اور جیسا حدیث میں بھی آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود کو جہنم سے بچاؤ, خواہ تم آدھی کھجور دے کے ہی آدھی کھجور ہی صدقہ کرو. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بھی اویلیبل نہ ہو تو تم ایسا کرو کہ کوئی اچھی بات ہی کر دو. تو حضرت زینب جو ہے ان سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ جس طریقہ کا بھی ہم صدقہ کر سکتے ہیں اور اس کا اجر کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے گناہوں کو ایسا مٹاتا ہے جیسے جو ہے پانی جو ہے وہ آگ کو مٹاتا ہے. تو اس میں ہمارے اتنا اجر ہمیں نظر آتا ہے. اور جس طرح سورہ سبا کی حدیث بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی چیز جو تم خرچ کرتے ہو اللہ تم کو اور دیتا ہے, اور اللہ رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے. تو اتنا ہمیں اس کی ایک تو صدقے کی موٹیویشن, اس کے بعد یہ کہ ہمارے پاس اب کوئی ریزن نہیں رہتا حضرت زینب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سننے کے بعد کہ ہم صدقہ نہ کریں. اور جس طرح آتا ہے کہ جو چیزوں سے ہم انفاق کر سکتے ہیں اس میں مال بھی ہے, اس میں جاہ بھی ہے, علم بھی ہے, اور اس میں مہارت بھی ہے. تو حضرت زینب نے اپنی مہارت کو یوز کیا. اور میں کچھ اپنی پرسنل لائف میں 2-3 لوگوں کو جانتی ہوں جو اسی طرح کے کام کر رہے ہیں. خاتون ہیں جو کہتی ہیں کہ میں نے حضرت زینب کی ہی ایگزامپل سے لیا, اور وہ کینسر سروائیور ہیں, اور وہ تسبیحہ بناتی ہیں, اور وہ تسبیحہ بنا کے جو ہیں وہ آگے بیچتی ہیں. اسی طرح ایک اور خاتون اور اس مال کو صدقہ کرتی ہیں, وہ مال کو صدقہ کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ بیچ کے اور اس کے بعد کتنا وہ بالکل وہی طریقہ جو حضرت زینب کا تھا. اور ایک اور خاتون ہے جو کہ اسکول میں جاب اس لیے کر رہی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جو مجھے منتھلی ملتا ہے میں نے کسی اور کا آگے لگایا ہوا ہے. تو ہمیں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا مہارت ہے, کیونکہ انفاق کی جسے ہم نے ابھی بات کی کہ انفاق کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ اپنی مہارت کو یوز کریں, اپنے آپ کو بھی استعمال کریں بیچ میں. ایگزیکٹلی آپ اپنی ایفرٹ لگا رہے ہیں, اپنا خون اور اپنا اسکل لگا رہے ہیں. پہچانیں, اور اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ جو بھی بہترین ہم اللہ کے دین کے لیے دے سکتے ہیں وہ دیں. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. اور کچھ؟ جی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جب بھی بات کرتی تھیں تو بہت خوبصورت کلمات استعمال کرتی تھیں. تو زینب رضی اللہ عنہا کی جب وفات ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ وہ نیک بخت اور بے مثل خاتون چلی گئیں اور یتیموں اور بیواؤں کو بے چین کر گئیں.
تو آپ دیکھیں کہ کتنی ان کی وسعت نظری اس میں دکھتی ہے. اور اسی حوالے سے جب آپ سوچیں کہ جب ہم کسی کے بارے میں اپنی زندگیوں میں کامنٹ کرتے ہیں نا، تو جو کامنٹ ہم نے کیا ہوتا ہے وہ اس شخص کے بارے میں صحیح ہو یا نہیں یہ تو بعد کی بات ہے، ہمارا اندرون دکھتا ہے نا، ہمارا ریفلیکشن اندر سے ہماری سوچ کیسی ہے، ہمارے اندر کتنی وسعت نظری ہے کہ ہم لوگوں کے اندر کوئی بھلائی کیا تلاش کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ زینب رضی اللہ عنہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے ان کی کو وائف تھیں، ان کی رائیول تھیں، ان کے اندر مقابلہ بازی بھی تھی اور جو کہ بہت نیچرل فینامنا ہے. تو نیچرل کسی بھی شخص کی ایک لیکن سے ان لوگوں زیادہ نے کبھی اس کو ایک حد سے آگے نہیں جانے دیا. بالکل کبھی بھی کسی بھی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو ان کے درمیان اس قسم کی مقابلہ بازی ایگزسٹ کرے گی، لیکن ان دونوں نے اس کو اپنے اعمال پہ اثر انداز نہیں ہونے دیا. اور جبکہ ہم لوگ اپنی زندگیوں میں اگر غور کریں تو ہم لوگوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم کس لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں ان کے کسی بھی ایک خامی کی وجہ سے، اور پورا جو ان کے بارے میں ایک اوپینین ہے وہ بیس کر لیتے ہیں. حتیٰ کہ اس کی فلپ سائڈ دیکھیں تو جو ہمیں پسند ہے اس کی خامیوں کو ہم کور کرنے لگ جاتے ہیں. ہم ایک بندہ آبجیکٹیولی پورا سوچتے ہی ریجیکٹ ہو نہیں جاتا ہیں. ہے اس کی ایک وجہ سے جو ہمیں پسند نہیں ہے، بالکل. اور ایک بندہ پورے کا پورا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیں پسند ہے اور اس کی کوئی خامی ہمیں نظر ہی نہیں آتی. بالکل. اور پھر ان دونوں رویوں کو اگر آپ کمپیئر کریں، جو امہات المومنین کے زمانے کی سوسائٹی تھی اور جو محبت اور یونٹی اس معاشرے میں تھی، کیا ہمارے معاشرے میں وہ محبت اور یونٹی نہیں آ سکتی ہے؟ وہ تبھی آ سکتی ہے نا جب ہم بھی وہی کیریکٹر کو فالو کریں اور لوگوں کو ان کے جو ہے ججمنٹل ایٹیٹیوڈ نہ بنائیں اور ان کے ایک آدھ خامی پہ ان کو پورے کے پورے شخص کو رد نہ کر دیں. تو کتنا ضروری ہے کہ معاشرے میں دوریاں نہ ڈیولپ ہوں اس ذریعے سے، کیونکہ پھر تو دوریاں ہی جنم لیں گی اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. تو یہی ہوتا ہے نا پھر. بالکل بالکل بالکل. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے اوپر توجہ دیں اور اپنے آپ کو ریفارم کریں اور دوسرے کو بھی، جیسے وہ حدیث ہے نا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہے چاہے مظلوم ہے. تو ظالم کی بھی اسی طریقے سے مدد ہوگی نا کہ جب اس کو برائی کرنے سے روکا جائے گا. بالکل بالکل. صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو ہم سمجھتے ہیں، تو ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کر اس کی مدد ہوگی. اور دور جاہلیت میں یہ ایز پروورب یہ بات یوز ہوتی تھی کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم، لیکن ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ظالم بھی ہے تو اس کے ساتھ لگ کے اس کے ظلم میں شریک ہو جاؤ. لیکن اسلام نے اس کو چینج کیا کہ ظالم کے ظلم کو روک کر اس کی مدد کرو، چاہے وہ انسان. آپ دیکھیں کہ جو عدل ہے وہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی ہم چیک کریں، اپنی غلطی ہے تو اس کو دوسرے کے سر پہ نہ تھوپیں. اور اسی طرح سے اپنے کسی بچے کی ہے یا اپنے کسی ایسے عزیز کی ہے کہ جو ہمیں بہت پیارا ہے، بہت پسند ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انصاف سے کام لیا کریں اور امہات المومنین سے ہم سیکھیں. اور یہ بات آپ کی بہت دل کو لگی کہ انسان جو کہتا ہے وہ اس کے اندر کا ریفلیکشن ہوتا ہے، وہ خود ویسا ہوتا ہے. بعض لوگوں کے اندر صرف برائیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر سچویشن میں اور ہر انسان میں پازیٹیوٹی ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ محبتیں کرنے والے. ایسے ہی لوگ ہیں نا کہ جو آسان ہوتے ہیں، ایزی گوئنگ ہوتے ہیں، ایکسیسیبل ہوتے ہیں، لوگوں کے قریب رہنے والے ہوتے ہیں. ورنہ تو جس کو اگر لوگوں میں برائی ہی برائی نظر آئے گی، نیگیٹیوٹی ہی نظر آئے گی، تو وہ لوگوں کے قریب کیسے ہو سکے گا؟ تو یہ اس کی پوری ایک شخصیت ریفلیکٹ ہوتی ہے، اور یہی ریفلیکشن ہمیں سیدہ عائشہ میں بھی ملتی ہے، یہی ریفلیکشن ہمیں سیدہ زینب میں بھی ملتی ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جس دن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا تو مدینہ کے بیوائیں اور یتیم رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج یتیموں اور بیواؤں کی والی چلی گئی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ایسی سچی ناموری ہم سب کو عطا فرمائے، لیکن یہ سچی ناموری عمل سے آتی ہے، یہ محض گفتار سے نہیں آتی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.